اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل اسلام کی باتیں کے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو دسترخوان کا نزول اور مچھلی کا زندہ ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حواریوں نے دسترخوان طلب کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھنے کا حکم دی، پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے مانگو۔ بس حواریوں نے 30 روزے رکھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اللہ تعالیٰ سے دسترخوان طلب فرمائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اون کا لباس پہنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابو رجاء اطاری فرماتے ہیں کہ اللہم 70 ناموں پر مشتمل ہے۔ نضر بن شمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہم کہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں سے بلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسترخوان کے حصول کے لیے اللہم کہہ کر پکارا اور کہا، اے میرے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے بھرا ہوا ایک دسترخوان نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے 2 بادل کے ٹکڑے بھیجے اور ان کے درمیان مختلف خانوں کا دسترخوان تھا جو سرخ رنگ کا تھا۔ وہ بادل کے ٹکڑے زمین پر آئے اور خانوں کا دسترخوان حواریوں کے آگے آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور عرض کرنے لگے، اللہم اجعلنی من الشاکرین۔ پھر کہا، اس دسترخوان کو دسترخوان رحمت بنا اور اس کو دسترخوان عذاب مت بنا۔ پھر آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور رو کر کہا، بسم اللہ خیر الرازقین۔ وہ دسترخوان کے اوپر سے رومال اٹھایا تو دیکھا کہ ایک دسترخوان ہے، اس پر مچھلی تلی ہوئی ہے، اس میں نہ پوست تھا اور نہ اس میں کوئی کانٹا تھا اور اس سے روغن ٹپک رہا تھا۔ اس کے سرہانے نمک اور اس کی دم کے نزدیک سرکہ تھا اور اس کے ارد گرد مختلف قسم کائیاں اور ساگ سبزی وغیرہ تھی۔ اس کے اوپر 5 روٹیاں تھیں، اس پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر خشک گوشت موجود تھا۔ شمعون کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا روح اللہ، یہ کھانا دنیا سے آیا ہے، یہ طعام آخرت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان دونوں میں سے کسی میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور یہ خاص قسم کا کھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، یا روح اللہ، اگر آپ ہمیں اس معجزے میں سے کوئی دوسرا معجزہ دکھا دیں تو ہمارا خدا کی قدرت کاملہ پر یقین کامل ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو فوراً زندہ ہونے کا حکم دیا تو وہ فوراً زندہ ہو گئی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو پہلی حالت میں منتقل ہونے کا حکم دیا۔ مچھلی پہلی حالت میں آ گئی۔ حواری لوگوں نے اس دسترخوان سے کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقیر بیماروں کو بلایا اور انہیں کھانے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے شفا ہے اور دوسروں کے لیے تکلیف ہے۔ ورزیہ کے 1003 آدمیوں نے ان میں سے تناول کیا، لیکن اس کھانے میں کمی واقع نہ ہوئی۔ جس فقیروں نے کھانا کھایا تھا وہ مالدار ہو گئے اور جن بیماروں نے کھایا وہ صحت یاب ہو گئے۔ وہ دسترخوان اوپر کی طرف چلا گیا۔ دوسرے دن چاش کے وقت پھر وہ دسترخوان آیا، اس میں سے تمام مالدار اور فقیر لوگوں نے کھانا کھایا۔ پھر 40 دن کے بعد وہ دسترخوان غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح 1 دن کے بعد آتا تھا۔ میرے چینل اسلام کی باتوں کے ناظرین، یہ جو آج میں نے آپ انفارمیشن دی ہے، امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹس میں اچھی رائے دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ